پر اڑے رہیں، دل ان کا مانے کہ یہ حق ہے، لیکن وہ ایمان نہ لائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے۔ اسی کو وہ وہاں پڑھا نا آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، مور لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا۔ وہ ان کے ان اعمال کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ، یہ نعمتیں ہوتی ہیں، یہ جو ہے نا کان اور آنکھیں، کان سے سنتا ہے حق بات، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ سلب کر لیتا ہے۔ تو یہ ایکچولی یہ وہ موضوع ہے جو یہ آیت نمبر 25 میں رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے نا جی۔ اگلی آیت مبارکہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وَهُمْ، اور وہ، يَنْهَوْنَ عَنْهُ، منع بھی کرتے ہیں اس سے، نہیں ہوتا ہے نا نہیں عن المنکر، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ دور بھی رہتے ہیں اس سے، وَإِن يُهْلِكُونَ، يُهْلِكُونَ ہلاک سے ہے، ان کا مطلب پھر نہیں کرے آگے اللہ ہے، اور نہیں ہلاک کرتے الا انفسہم، اپنے ہی نفسوں کو، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ دوسروں کو قرآن سننے سے روکتے ہیں اور خود بھی پہلو تہی کرتے ہیں، اس سے دور ہی بھاگتے ہیں، اس طرح یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ یہلکون الا انفسہم، جبکہ وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے، وما یشعرون، ان کو یہ شعور نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر دو فعل استعمال کیے گئے ہیں، ینہونا اور ینأونا، ملتے جلتے ہی ہیں یہ ہے، ہاں، ینہونا عنہ و ینأونا عنہ، ہے نا جی۔ اگرچہ میننگز کسی حد تک مترادف ہیں، یعنی ایک جیسی ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ آخر قرآن میں لفظ یہ استعمال کیا ہے، اس کو دیکھ لینا چاہیے ہمیں۔ ینہون عنہ، ایک یہ لفظ ہے، نہا ینہا، نہا ینہا، جب یہ دو لفظ لکھے جاتے ہیں نا، یہ پہلا ماضی ہوتا ہے اور یہ مضارع ہوتا ہے، ماضی اور مضارع، کتبہ یکتبو، نصرہ ینصرو، تو یہ دو لفظ جب لکھے جائیں نہا ینہا، یہ ہو گیا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں روکنا، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے نون، ہا اور یا، تو ینہون عنہ، اس کا مطلب ہو گیا وہ روکتے ہیں، یا مضارع کی علامت ہو گئی، یا مضارع کی علامت، وہ روکتے ہیں عنہ، اس سے، یعنی اپنے عوام کو، لیڈران کی بات ہو رہی ہے نا، سو کالڈ علماء ان کے جو ہے، ہاں جی اسی سے، جی بالکل اسی سے ہے، بالکل امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر اسی سے ہے، نہیں بھی روکنا، منع کرنا منکر برائی سے، بالکل صحیح۔ تو یہ یعنی اپنے عوام کو راہ ہدایت اختیار کرنے سے روکتے ہیں۔ کیوں روکتے ہیں؟
اگر روکے نا تو ان کی لیڈری کہاں جائے گی. ہاں یہ ہوتی ہے ویسٹڈ انٹرسٹ, اس وجہ سے روکا جاتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے حق لیکن جانے نہیں دینا, کیونکہ ہم نے اپنی لیڈری کو بھی بچانا ہے. بہرحال تو یہ ہے. اچھا, ینعون عنہ یہ ایک ہو گیا. دوسرا ینعون عنہ, یہ کیا ہے؟ یہ ہے نا ینع ناین, نا ینع ناین. اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے ایکچولی لفظی معنی جو ہے نا وہ ہے دور ہونا اور کنڈی کترانا یا گریز کرنا. لفظی معنی یہ ہے گریز کرنا. اس کا جو روٹ ورڈ ہے, جیسے اس کا ہے نون ہا یا, یہ جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے نون حمزہ اور یا, یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. قرآن میں اس کی اور مثال کہاں ہیں؟ ایک مثال بتا دیتا ہوں, وہ آپ پڑھ لیجیے گا. یہ تو بہت آتا ہے, جیسے انہوں نے ابھی بتایا نہیں عن المنکر, وہ سورہ آل عمران ہی کی 3 آیات آپ پڑھ لیں, 104, 110, 114, تینوں میں نہیں کا لفظ ہے, نہیں عن المنکر. آل عمران تیسری جو ہے. تو اچھا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 میں ہے. آیت کیا ہے یہ پڑھیں گے آپ یا موبائل پر کبھی دیکھ لینا. وہاں ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. وَنَأَىٰ یہاں پر لفظ میں بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر یہ لفظ کیا ہے. یہ ہے لفظ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, یہ لفظ اس آیت میں ہے. وَنَا یہ اسی سے ہے نا. تو آیت یہ ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ, انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم انعمنا اس پر انعام کرتے ہیں تو آرزا ونعا بجانبہ, تو وہ یہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے. یہ اس کے معنی ہے. تو آلموسٹ کسی حد تک معنوں میں بھی ہے ریزیمبلنس. بہرحال اس کی تفصیل یہی تھی. تو آیت کا مفہوم ہے کہ وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں. تو اس طرح یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. یہلکون, لیکن وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. وما یشعرون. اچھا, اگلی آیت مبارکہ ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ. آگ کے پاس جب کھڑے ہوں گے, یہی الفاظ جو ہیں آیت نمبر 30 میں بھی ہیں جو آپ پڑھیں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ, وہاں پر ہے. ابھی آیت 30 پڑھیں گے نا آپ, یہ 27 ہے نا 2 آیتوں کے بعد. اچھا, یہ جب آگ پر کھڑے ہوں گے تو یہ کہیں گے فقالو, یعنی مشرکین کہیں گے. اور وہاں جو آیت نمبر 30 میں ہے وہ کہا کہ جب اپنے رب کے آگے کھڑے ہوں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا. کیا کہے گا؟ الیس ھذا بالحق. آنکھوں کے سامنے ہوگا نا. کہا دنیا میں تو انکار کرتے رہے, کوئی قیامت شیامت نہیں ہے, کوئی جہنم نہیں ہے, عیاشی کرو جو کھاؤ پیو. کہا اب تو عذاب سامنے ہے. الیس ھذا بالحق, یہ حق نہیں ہے جو تم دیکھ رہے ہو. تو وہاں تو انکار نہیں کر سکتے نا. تو یہ اس معنوں میں ہے.
تو آیت نمبر 27 میں یہ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کیا بات کہی گئی ہے اس میں؟ یہ کہا گیا، وہ موضوع چل رہا تھا نا لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں کا۔ اب یہ منظر ہے کہ روز قیامت وہ آگ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کاش اگر ہمیں ایک چانس مل جائے نا دوبارہ دنیا میں جانے کا، تو ہم کبھی اللہ کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے۔ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ، ہم نہیں جھٹلائیں گے۔ یہ غلطی کی ہم نے پہلے دفعہ جو کی ہے نا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ ایسا وہ منظر کھینچا ہے کہ ویژولائز کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر ریپینٹنس اور وہ کیا عالم ہوگا، اور یہ سب انسان کی فلاح کے لیے ہے۔ اچھا، اور کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر؟ آگ کے کنارے جب ہے تو وہ کہہ رہے ہیں اگر ایک دفعہ چانس مل گیا نا تو پھر ہم سچی مچی کے مومن بن جائیں گے، کھڑے وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پکے مومن۔ اللہ، جو کہ ہو نہیں سکتا، وہاں گیا ہوا کبھی کوئی واپس نہیں آیا، لیکن یہ اس میں ایمفاسس کے لیے یہ بات کہی ہے۔ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، کوئی درخواست کرے، کوئی پچھتاوا کرے، کچھ بھی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مرنے کے بعد کوئی واپس دنیا میں آیا ہو، وہ تو امپاسبل ہے۔ ہاں، اس سے پہلے تو ہر وقت وہ دربار کھلا ہے، ہر وقت ہے، وہ تو بار بار قرآن نے کہا ہے کہ ارسپیکٹیو آف دیٹ کہ کتنے زیادہ گناہ پرواہ نہ کرو۔ اللہ نے کہا، اللہ نے تو کہا یہ زمین اور آسمان اتنے اگر بھرے ہوں، سچے دل سے آؤ تو صحیح، وہ ہے، بالکل وہ ہے۔ ہاں نہیں مانگیں گے، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں یہ ان لوگوں کا ہی ذکر ہے، بالکل، جو بس وہ اڑ ہی گئے نا، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، تو ترجمہ ولو، اور اگر، ترا آپ دیکھیں، اس جب وقفو کھڑے کیے جائیں گے، یہ ہم ویسے نہیں کہتے یہاں پر وقف، آیات میں کہتے ہیں ہم وقف کرو، وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ کھڑے ہو جانا، ٹھہر جانا، ہاں رک جانا، ہاں وہی ہے، پاس، ہاں۔ اچھا، ہاں یہ وہی ہے وقفو۔ تو ارشاد فرمایا کہ آپ دیکھیں گے کہ جب وہ کھڑے کیے جائیں گے کہاں پر؟ علی النار، آگ پر۔ فقالو، پھر وہ کہیں گے یا لیتنا، اے کاش، بالکل، نردو، رد ہوتا ہے نا لوٹانا پلٹنا، اور نون مضارع کی علامات آ گئی، ہم لوٹائے جائیں، ہم لوٹائے جائیں یعنی دنیا میں واپس، قیامت کا منظر ہے نا۔ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ولا، اور نہیں، نُكَذِّبَ، ہم جھٹلائیں گے، بِآيَاتِ، نشانیاں، آیات، ربنا، اپنے رب کی، اور وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَنَكُونَ، اور ہم ہوں گے، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں میں سے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور یہ دیکھیے گا، اس وقفوا علی النار، اس وقفو، اچھا اس وقفو جو ہے یہ پیسو وائز ہے، وقفو مجہول ہے۔ دیکھیں یہ ہر چیز کی حکمت ہوتی ہے، پیسو وائز یہاں پر کیوں، ہاں پیسو وائز یہاں پر کیوں آیا ہے؟ کیوں آگ پر خود سے تو کوئی بھی کھڑا ہونا نہیں چاہے گا، اعمال کی وجہ سے کھڑے کیے جائیں گے، یہ ہے، ورنہ کون کھڑا ہوگا، کوئی آگ ہے نا، تو اس لیے کہا کہ یہ کو اپنا آپشن کے طور پر کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ تو آیت میں یہ کہا کہ اگر تم ان کی حالت دیکھو نا، جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت یہ کہیں گے اے کاش ہم پھر دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں، نردو، تو ہم اپنے رب کی نشانیوں کو نہیں جھٹلائیں گے، بلکہ ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں گے، بلکہ ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں گے، ہے نا جی، ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون۔
اب یہ پچھلی آیت کے ساتھ ہی ہے، کہا کہ اگر بالفرض ایسا ہو نہیں سکتا واپس بھیجنا، اللہ تعالیٰ بالفرض چلو بھیج بھی دیتے ہیں، کہا پھر بھی یہ وہی کریں گے جو انہوں نے پہلے کیا ہے نا. ابھی تو یہ بڑا منترلا کر رہے ہیں نا کہ بھیج دو ہم سچے مومن بن جائیں گے، انہوں نے پھر بھی یہی کرنا ہے. وہ اس لیے کہ پہلے بھی تو اللہ نے کوئی کمی نہیں رہنے دی تھی، حجت تمام کی تھی. یار کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، بار بار ریمائنڈرز بھیجے، تو اس میں تو نہیں تھی کمی. تو پہلے اگر نہیں کیا تو اب یہ کہاں سے کریں گے یار، ہے نا جی. اللہ اکبر. تو فرمایا بلکہ بدا ظاہر ہو گیا تھا لہم ان پر ما جو کانو تھے یخفونا، خفیہ سے ہے چھپاتے، من قبل اس سے قبل، ولو اور اگر ردو پھیر دیے جائیں. کیا مطلب؟ یعنی دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں تو لعادو، اعادہ ہوتا ہے نا، اعادہ کرنا یعنی ایک چیز کو دوبارہ کرنا، ریپیٹ کرنا. تو لعادو وہی کریں گے، لما نہو عنہ، لما جس سے نہو منع کیے گئے، یہ نہیں سے بن گیا مجہول، نہو منع کیے گئے، عنہ اس سے، وہی کریں گے جس سے منع کیا. اور وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، دیکھیں کاذبون کے ساتھ لام آیا ہے، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، جیسے لشدید اور بے شک وہ جو ہیں لکاذبون ہیں، پکے جھوٹے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں نا پکے جھوٹے. تو آیت میں یہ فرمایا کہ بدا لہم، وہاں ان پر حقیقت کھل جائے گی جسے وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے. اگر انہیں دنیا میں واپس بھیج بھی دیا جائے پھر یہ وہی کریں گے جس سے انہیں روکا گیا تھا، بے شک وہ جھوٹے ہیں. دیکھیے یہ لفظ جو ہے نا شروع میں بل بدا لہم، ہاں ما کانوا یخفون ہے، ہاں ظاہر ہونا، بالکل ظاہر ہونا. یعنی یہ اس پیرائے میں آیا ہے یہ الفاظ کہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں پہلے حقیقت کا علم نہیں تھا. اب کہہ رہے ہیں نا ایک دفعہ دنیا میں بھیج دو، ایسا نہیں ہے کہ حقیقت کا علم نہیں تھا، حق پہلے ہی ان پر واضح تھا، بات ان پر پوری کلیئر کھل کر واضح ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے اس پر خود ہی پردہ ڈالا ہوا تھا. ذاتی مفادات کہہ لیں، ہٹ دھرمی کہہ لیں، ضد کہہ لیں، وہ یعنی اپنے حسد، بغض اور تکبر کی وجہ سے یخفونا من قبل، ہاں یہ بات تو واضح ہو گئی تھی پہلے ہی لیکن اس کو چھپایا ہوا تھا. تو اس لیے یہ فرمایا کہ بالفرض اگر انہیں دنیا میں ہم واپس بھی بھیج دیں تو وہی کریں گے جو یعنی جو انہوں نے پہلے کیا تھا. یعنی ان کی جی لعادو اعادہ سے ہے نا، اعادہ ہوتا ہے کسی چیز کو ریوائز، ریپیٹ، اس کو دوبارہ کرنا. اور یہ لعادو ہے، ایکچولی یہ لام تاکید کے لیے ہے نا، یہ اس لام کو الگ کر لیں، عادو اعادہ کرنا، تو یہ ضرور کے معنوں میں آ جاتا ہے. لام شروع میں ہو نا، جیسے شدید، لشدید، لقنود، تو ضرور اعادہ کریں گے، یعنی ضرور دوبارہ کریں گے وہی چیز، دوبارہ کریں گے، یہ اس سے ہے. تو یہ ارشاد فرمایا گیا. آپ کی کلاس کا ٹائم ایگزیکٹ اس وقت ہوتا ہے جب ایک یا دو آیات باقی ہوتی ہیں. چلو کر لیتے نہیں، میں ویسے بتا رہا ہوں 10:30 ہو گیا نا، کل بھی ایسے ہی تھا، تو آپ چلے اس کو کر لیجئے. اگلی آیت ہے وقالو ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. اب یہ دوزخ کے کنارے پہنچے، وقفوا علی النار، یہ اس کی وجہ بتا دی. علت یہ بتائی کہ جب یہ دنیا میں تھے نا تو کہتے تھے کہ بس یہی ہے یار زندگی ہے، یہی زندگی ہے، کھا لے پی لے جی لے، بس یہ دنیا میں ہی ہے، آخرت واخرت کوئی نہیں ہے. وما نحن بمبعوثین، یہ ایسی ڈراوے کرتے ہیں وہ آپ کا مزہ کرکرا کرنے کے لیے کہ آپ انجوائے نہ کر سکے. تلوار لٹک رہی ہوگی تو آپ انجوائے نہیں کریں گے نا کہ یار جواب دینا ہے، اپنی مرضی کرو. اللہ اکبر. اللہ نے صاف وہ بتا دیا کہ ان کی کیا سوچ تھی. وقالو ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. وقالو، اور انہوں نے کہا
ان نہیں ہیا یہ الا سوائے حیات الدنیا، بس دنیا کی حیات، دنیا کی حیات۔ یہ کہا جاتا ہے جو دہریہ ہیں ان کا یہ ہے عقیدہ کہ یہ بس یار گردش زمانہ تھا، آیا انسان، کھاؤ پیو چلا جائے گا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ اٹھایا جا رہا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، بس پیدا بھی بس یہی ہے ایک گردش بہت ہزاروں سال سے چل رہا ہے، وہی چل رہا ہے، وہ اس قسم کا عقیدہ وہ بنا لیتے ہیں یہ ہے ہاں ہاں نہیں رکھتے، ہاں مختلف ہے نا عقائد، مختلف لوگوں کے نا وہ نہیں رکھتے۔ اچھا یہ سارے شیطان کے چکر ہیں، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ شیطان جب ایسا عقیدہ بنا دے گا تو وہ تو پھر فری لانسر ہی ہو گیا، اس کو کیا پرواہ، جو چاہے کرو، پھر حلال حرام کہاں کا جائز ناجائز کہاں کا مار۔ اچھا تو انہوں نے بک کے پہلے پیج پہ شعر اردو کا لکھا تھا، ہاں تو جس کا یہ تھا مفہوم یہ تھا کہ یہ بلکہ شعر ایسے تھا کہ زندگی کیا ہے، ہاں اجزاء کا مل جانا، ہاں ہاں، اور موت کیا ہے کہ یہ پریشان زبردست اچھا یہ انہوں نے شعر لکھا، اچھا وہ یہ ہوتا ہے عقیدہ، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہاں پریشان، ہاں بس یہ ہے، اللہ اکبر۔ تو یہاں پر فرمایا کہ یہ کہتے ہیں، ہاں کہ یہ لوگ کہتے ہیں بس اس دنیا کی زندگی کے علاوہ نا اور کوئی زندگی نہیں ہے، الا حیات نہ دنیا، اور مرنے کے بعد کوئی دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، وما نحن بمبعوثین۔ اب یہ اگلی آخری آیت ہے، کہا کہ جب یہ اللہ کے دربار میں ہوں گے نا تو کہا پہلے تو تم انکار کرتے تھے، وما نحن بمبعوثین، اور پھر جب دربار میں سامنے لایا جائے گا تو اللہ پوچھے گا الیس ھذا بالحق، تم تو مر گئے تھے، اب میرے دربار میں جواب دہی کے لیے کھڑے ہو تو بات سچ نہیں تھی کیا؟ یہ سوال کیا جائے گا۔ فَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، وہ تو چیز ہی ایسی ہے کہ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ تو قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھیں، اس جب وقفوا کھڑے کیے جائیں گے عَلَىٰ رَبِّهِمْ اپنے رب کے سامنے، تو قَالَ اللہ تعالیٰ کہے گا أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، الیسا کیا نہیں ہے، ھذا بالحق یہ حق، سچ برحق، تو کیا جواب دیں گے وہ؟ قالو کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں یہ، وربنا، یہ بھی واو قسم کے لیے ہے، یعنی تاکید کے لیے کہیں گے قسم ہے ہمارے رب کی۔ تو اب ان کے اعتراف کرنے پر اللہ یہ نہیں کہے گا چلو اچھا ہم نے مان لیا کہ یہ حقیقت ہے، مرنے کے بعد تم آ گئے ہو میرے سامنے جواب دینے کے لیے، چلو معاف کیا، نہیں، اللہ کہیں گے فذوقوا، چکھو پھر عذاب کا مزہ، کیونکہ وہ آخرت جو ہے نا وہ دار الجزا ہے، یہ کہا گیا ہے، اور دنیا دار العمل ہے، وہاں پر پچھتاوا، اعتراف، معافی کچھ نہیں چلے گا، عمل ختم ہو جائے گا، بس یہ ہے۔ تو یہ اب وہ مان رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں نا بلا وربنا، قسم کھا کر، تو اللہ تعالیٰ آگے جواب میں کہہ رہے ہیں فذوقوا العذاب، اللہ یہ کہے گا چکھو، ذوقوا ذائقہ صحیح ہے، چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، کیوں کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، ان باتوں کو مانتے نہیں تھے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو الحمدللہ آج بھی رکوع مکمل